بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کو جو دھچکا لگا ہے، اوف۔ میں جناب پہلے بتا دوں، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا جس میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس جا رہی ہے اور اینٹی کرپشن محکمے کی ٹیم جا رہی ہے رانا ثناء کو گرفتار کرنے۔ نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں پر فیصل آباد کے اندر جس کو گڑھ کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا، کہا جاتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ وہاں سے عابد شیر علی کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، لوگ گھروں میں آ کر ہمیں بجلی کے بل دکھاتے ہیں۔ تو وہاں سے کون شامل ہو گیا ہے تحریک انصاف میں؟ اتنا بڑا دھچکا ہے نون لیگ کے لیے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، چھوڑ کر نون لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ تو جناب کہانی ختم ہے، یہ نون لیگ پی ڈی ایم کی۔ میاں جاوید لطیف ایسے ہی تو نہیں چیخ رہے، اب کیا کریں؟ اب پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کر دی، اور جناب وہ تو پی ٹی وی پوری نشر بھی نہیں کر سکا، وہ کیا ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں جی عمران خان لاڈلا ہے، ہم پر الزام لگ رہا ہے این آر او کا، یہ نہ کریں، نواز شریف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو چکر کیا ہے؟ کوئی گیم لگتا ہے کچھ خراب ہو گئی ہے۔ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر سے پہلے چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ میاں نواز شریف صاحب جو تعیناتی چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہی۔ یہ کیا دھچکے لگے ہیں کہ اب تو خود میاں جاوید لطیف جو مسلم لیگ نون کے نواز شریف مریم کے کیمپ کے آدمی ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی ہمیں دھکا دے کر ہم نے بدنامی سر لی، ہم نے یہ کیا، یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو ایسے ہی تو نہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ جی سردیوں میں ہمیں گیس ہم نہیں حاصل کر سکے۔ یعنی وہ حکومت مجھے بتائیں جو خود کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر تقریر میں کہہ رہا ہے جی ہم نے بڑی کوشش کی گیس خریدنے کی لیکن ہم گیس نہیں خرید سکے، اب سردیوں میں گیس اویلیبل نہیں ہوگی، یہ شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں جی شہباز سپیڈ، یہ وہ ہے سپیڈ جس میں اب سردیوں میں گیس ہوگی نہیں، اور جتنی ہوگی وہ کوئی 250% مہنگی ہے پچھلی دفعہ سے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اب جناب دھچکا جو ہے اصل میں جس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ یہ پوری خبر ضرور سنیے گا کیونکہ آخر میں جناب اصل کہانی ہے کہ یہ شخص کون ہے جو شامل ہوا ہے۔ چلے وہ بات میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ یہ رانا ثناء اللہ کے قریب ترین دوست ہیں جی، جو کہ اب فیصل آباد سے نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ یہ جناب یہ صاحب ہیں وہ کہ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سونے کا تاج پہنایا تھا۔ کون سا تاج جناب؟ بالکل صحیح، سونے کا تاج مریم کو پہنانے والا شخص کہاں گیا؟ وہ جناب مریم صاحبہ کو نواز شریف کو چھوڑ گیا ہے۔ کہاں سونے کا تاج؟ اب وہ کون سونے کا تاج پہنائے گا؟ اب تو وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ اور یہ گزشتہ سال ان صاحب نے مریم نواز کے دھوبی گھاٹ جلسے پر مریم نواز کو سونے کا تاج تحفے میں دیا تھا۔ اب نہ وہ تاج رہے، نہ وہ تحفے رہے، نہ وہ بندہ رہا، نہ وہ پارٹی رہی۔ کس کو ڈھونڈیں گے؟ کیا کریں گے؟ اب خبر لگی ہے جناب، ویسے تو ہر جگہ لگی ہوئی ہے، ہر اخبار میں آپ کو ملے گی، ہر جگہ یہ خبر آپ کو ملے گی۔ خبر کیا ہے جی؟ نون لیگ کو جھٹکا، رانا ثناء اللہ کے قریبی ساتھی تحریک انصاف میں شامل۔ معروف تاجر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے قریبی ساتھی رانا شوکت دیگر فیملی ممبران سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے یہ معروف تاجر ہیں تو تاجر بھی اب چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو کہا جاتا تھا نون لیگ تاجروں کی جماعت ہے، تو تاجروں کا جو حال ہوا ہے، تاجروں نے جو کر دیا ہے، تو خود تجارت کرتے تھے، بڑا پیسہ بنایا، اب وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب یہ رانا شوکت صاحب جو ہیں یہ بڑی اہم شخصیت ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو ذاتی طور پر دھچکا ہے، نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو دھچکا ہے، صفایا ہو رہا ہے سینٹرل پنجاب سے بھی، نون لیگ کا، پی ڈی ایم کا۔ عمران خان نے رانا شوکت کے گلے میں پارٹی پرچم پہنا کر تحریک انصاف میں ویلکم کیا۔ این 108 کے الیکشن میں نون لیگ کو جھٹکا لگ گیا ہے۔ فیصل آباد ستیانہ روڈ کے معروف تاجر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے انتہائی قریبی ساتھی رانا شوکت علی فیملی ممبران اور دوستوں کے ہمراہ نون لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف کیمپ میں شامل ہو گئے۔ وہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، شامل ہو نہیں رہے، شامل ہو گئے ہیں۔ رانا شوکت نے سابق وزیر مملکت انفارمیشن فاروق حبیب، چونکہ ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، ایم این اے فیض اللہ، ایم این اے شیخ خرم شہزاد، ایم پی اے شکیل شاہد اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کر کے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ فاروق حبیب نے رانا شوکت فیملی کی پارٹی میں شمولیت کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب فیصل آباد میں تحریک انصاف پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی اور این 108 کا الیکشن عمران خان بھاری مارجن سے جیتیں گے۔ جناب ضمنی الیکشن ایسے ہی تو نہیں رکوانے کی کوشش ہو رہی، یہ چکر ہے۔ اور جناب رانا شوکت اس سے پہلے پیپلز پارٹی مسلم لیگ قاف کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، بعد میں نون لیگ میں رانا ثناء اللہ کے انتہائی قریبی ساتھی بن گئے۔ گزشتہ سال مریم نواز کے دھوبی گھاٹ جلسے پر انہوں نے مریم نواز کو سونے کا تاج،
سونے کے تاج کا تحفہ بھی دیا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سوچیں کیسا اہم آدمی تھا جی، کتنا اہم تھا، کتنا نقصان ہو گیا۔ اب جناب ان کے علاوہ صرف انہی کو جھٹکا نہیں ہے، ایک ایم کیو ایم کو بھی جھٹکا لگا ہے۔ کامران ٹسوری صاحب گورنر تو بن گئے، وہی جھٹکا کافی ہے۔ جتنی بدنامی ہوئی ایم کیو ایم کی، اوف، ختم ہو گئی۔ اس پر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے کس طرح پی ڈی ایم کی ناک کٹ گئی ہے ہر سطح پر۔ جو عمران خان صاحب کے خلاف تنقید کرتے تھے، وہ صحافی، دانشور، سب لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، پی ڈی ایم پر تھو تھو کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم تو فارغ ہو گئی۔ اب خبر یہ ہے گورنرشپ ملنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کو بڑا جھٹکا۔ ایک طرف گورنرشپ ملی ہے، وہ راس نہیں آئی، فیصلی بدنامی ہو گئی اور ساتھ ہی جھٹکا بھی لگ گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کی بڑی وکٹ گرا دی، ایم کیو ایم کی بھی وکٹ ہو گئی۔ ایم کیو ایم رہنما شہاب امام تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم رہنما شہاب امام نے تحریک انصاف میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ شہاب امام نے پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے کراچی سمیت سندھ کو متبادل پلیٹ فارم دیا۔ رہنما ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ اندرون سندھ ایک اور اربن سندھ دوسری جماعت کے ہاتھوں یرغمال ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی صورتحال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پڑھے لکھے نوجوان اور ماؤں بہنوں سے درخواست ہے آئیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے سربراہ نون لیگ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف پٹاخہ نہیں پھاڑ سکتے اور ایٹمی دھماکے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں، برسوں سے بلا وجہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ کل کہہ رہے تھے امریکہ ایٹمی دھماکے پر دباؤ ڈال رہا تھا تو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ ان کے بیان پر اب غصہ نہیں ہنسی آتی ہے، معلوم نہیں وہ کس سے شکایت کر رہے تھے۔ اچھا، اب ایبسولوٹلی ناٹ پہلے جناب شہباز شریف نے کہا، اب نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہے، تو اب لوگوں نے اس پہ میمز بنائی ہیں، اوف کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی وہ کر کے دکھانا ہے، تو ان کو بار بار رہ کر یاد آ رہا ہے۔ تو ایم کیو ایم کی بھی جناب بڑی وکٹ گرا دی ہے کپتان نے، عمران خان نے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا نون لیگ کی وہ سونے کے تاج والی وکٹ گر گئی ہے، یہ کوئی عام معمولی وکٹ نہیں ہے۔ سونے کا تاج پہنانے والا بندہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ ابھی تو ان کے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کے معاملات بھی ہیں، تو ان کو تو فنڈنگ بڑی چاہیے تھی ایسے لوگوں سے، تو اب وہ کیا کریں گے، بڑا ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ اچھا جناب، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری اب پھر نہیں ہو سکی، اور اب آگے کارروائی ہے اشتہاری قرار دینے کی۔ وہ اس لیے کہ عدالت سے یہ پہلے ہی کہا تھا محکمہ اینٹی کرپشن نے کہ جناب ان کو اشتہاری قرار دے دیں، یہ بھاگ رہے ہیں گرفتاری سے۔ اب رانا ثناء اللہ نے کیا کہ جی وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، غائب ہوئے ہوئے اینٹی کرپشن کے سے آگے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے مشیر برائے انسداد کرپشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں سارا بتایا ہے، کہانی کھولی ہے کہ 2017 میں بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کیا گیا، جبکہ 2018 میں اس سوسائٹی کو اجازت ملی۔ یہ سارا اس سوسائٹی کا کھیل ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی، رانا ثناء اللہ کو 2 پلاٹ رشوت کے طور پر دیے گئے۔ 2019 میں رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، جس میں رانا ثناء اللہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ یہ سارا پکڑا گیا کہ رشوت لیے انہوں نے، 2 پلاٹ لیے فارم ہاؤسز، میرا خیال ہے 9 لاکھ میں 10 کنال زمین، اپنے لیے بھی 10 کنال، اہلیہ کے لیے بھی 10 کنال، اور اس کے بعد جناب یہ کہا گیا 2021 میں ایسی کوئی جال سازی کر کے کہ جی یہ واپس ہم نے خرید لیا، فلاں بندہ آیا اس نے 9 لاکھ میں دوبارہ رانا ثناء اللہ ان کی اہلیہ سے خرید لی۔ وہ سارا فراڈ پکڑا گیا ہے، اور اب اس میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جناب اس میں محکمہ اینٹی کرپشن اور اسلام آباد پولیس آمنے سامنے ہیں۔ اب شاید عدالت کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہے کہ اشتہاری اور مفرور قرار دے دیں رانا ثناء اللہ کو۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا موقع آیا ہو کہ وزیر داخلہ ہے اور وہ خود ہی مفرور اور اشتہاری ہے، یعنی موجودہ ہوتے ہوئے، تو یہ بھی خیر یہ بھی ان کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے نا، وہ جو جھٹکے لگ رہے ہیں نا یہ سارے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب ہمارے سے تو ہاتھ اٹھ گیا، ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے حامی ایک بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے ووٹ کو عزت کا بیان بھی کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل بھی گئے، عدم اعتماد میں انہوں نے جس طرح ڈیلنگ کی، یہ کیا وہ کیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، اتنے نالائق ہیں، یہ بڑی پارٹی تھی، ان کو نہیں پتہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیم کر گئی ہے، اب تو عمران خان آئے ہی آئے، اب تو 20 سال تو اگر کم نہ بھی ہوئے تو 10 سال تو کہیں نہیں گیا عمران خان، اور اب یہ فارغ ہیں، اب یہ ہو گیا۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب اس لیے چیخ رہے ہیں، وہاں سے میاں صاحب بھی اسی لیے اداروں پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور ابھی اس طرف نہیں آ رہے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا جی 250 صفحوں کی کتاب ہے میاں نواز شریف صاحب، اور ابھی 1 صفحہ انہوں نے کھولا ہے، تو وہی نہیں پتہ یہ نہ عمران خان آ جائے وہ ساری کتاب ہی پھٹ جائے، تو اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب 250 کے 249 صفحوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو بہرحال وہ یہ کتاب گنا رہے تھے میاں جاوید لطیف کے، میاں نواز شریف صاحب اتنی بڑی کتاب ہے۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ فضل الرحمان کے سمدھی حاجی غلام علی کو گورنر خیبر پختونخوا بنانے کا فیصلہ۔ اب اس فیصلے کے بعد اے این پی کیا کرے گی، دیگر جماعتیں کیا کریں گی کہ جی گورنرشپ مولانا کو دے دی
تو اب آپ سوچ لیجئے اتحاد کا کیا بنے گا. دھچکے پہ دھچکے ہیں. ایک آخری دھچکا سنتے جائیے. سب کو وزارتوں کا لالچ، بہتر ہے استعفے دے دے، خالد مکسی اتحادیوں پر برس پڑے. اب یہ خالد مکسی صاحب جو ہیں یہ بڑے طریقے سے شامل ہوئے تھے شروع میں، جو پریس کانفرنس یاد ہے نا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور اب انہوں نے کیا کہا ہے جی، حکومتی اتحادیوں پر تنقید کرتے کہا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے عمران خان کو نکالنے آئے تھے، اب سب وزارتوں کی لالچ میں پڑ گئے. اتحادیوں کو مشورہ ہے بہتر ہے سارے استعفیٰ دے دیں. اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران حکومتی اتحادی کے اہم رہنما خالد مکسی اتحادیوں پر برس پڑے. اچھا، خود بھی اتحادی ہیں اور خود ہی برس پڑے ہیں کیونکہ شاید ان کو اور زیادہ وزارتیں چاہیے. سنیے ذرا ان کے لفظ سنیے. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو نکالنے آئے تھے. حکومت میں موجود لوگوں کو اب وزارتوں کا لالچ پڑ گیا ہے. اتحادیوں کو مشورہ ہے بہتر ہے سارے استعفیٰ دے دیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ان سے بہتر معاملات چلا کر دکھائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، باقیوں کو لکھا لو، ہمیں اور وزارتیں دے دو، ہم بہتر چلائیں گے. یعنی دھچکے دیکھیں اندر ہی کتنی لڑائی ہو رہی ہے. ابھی 76 کابینہ ہے جناب، 100 بھی ہوگی نا، یہ ان کے معاملات نہیں ختم ہونے. ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ان سے بہتر معاملات چلا کر دکھائیں گے، وزارتوں کو چھوڑ دیں، ہم بہتر کر لیں گے. حکومتی اتحادی تو اسمبلی میں آتے ہی نہیں، معاملات کیسے چلیں گے؟ بی اے پی کے رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ ہم اتحادی ہیں جو اس حکومت کو لے کر آئے، اب ہمیں موقع دیا جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم لانے والے تھے، ہم لانے والے ہیں اور ہمیں موقع دیں. ان کا ٹارگٹ عمران خان کو نکالنا تھا، وہ پورا ہو گیا. وزارتیں تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا، ان سب کو استعفیٰ دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ تو عمران خان کو نکالنے آئے تھے، وہ ہو گیا، یہ وزارتیں کس چکر میں ان کو مل رہی ہیں؟ وہ تو ہم ہیں. کوئی پھڈے ہیں، کوئی لڑائیاں ہیں. تو یہ جب ہوگا تو سارے تو عمران خان کی طرف ہی جائیں گے نا جناب. تو اب آپ دیکھیے یہ وکٹیں گرنے کا سلسلہ کہاں جا کر رکتا ہے. کتنے کو ان کے پاس لوگ بچ جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی اس طرح واپس آ پاتے ہیں، نہیں آ پاتے، یا ڈیل بیچ میں رہ جاتی ہے. کیونکہ میاں جویل لطیف کہہ رہے ہیں ڈیل کا نہ تاثر دیا جائے. پچھلے 5 منٹ ڈیل کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں تو جناب دھکا دیا گیا ہے، ہمیں یہ کیا گیا ہے، یہ NRO 2 نہ کہیں، یہ ظلم نہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.